اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر جس چیز کی جانکاری نہ ہو تو جانکار لوگوں سے پوچھ لیا کرو۔ میرے محترم ساتھیوں، آج 17 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 2 جنوری 2021 عیسوی، 18 گتے پوس 2077 بکرمی سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج لائیو پروگرام ہے اور یہ پروگرام ڈائریکٹ آپ 2 فیس بک ID پر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایک ہے NID سرچ کریں گے تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا ID ہے جنک نندنی FM، اس پر صرف آپ ہماری بات سن سکتے ہیں۔ آج کا نمبر ہے 041 590 239، 041 590 239 پر کال کر کے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، کچھ مجبوری کے تحت 1-2 ہفتہ سے میں لائیو نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ضرورت کے تحت آپ تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچایا۔ آج بھی بڑی پریشانی اور بڑی مجبوری کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سوال کریں اور ہم سے جڑنے کی کوشش کریں۔ محمد صغیر عالم صاحب ہم سے جڑے ہیں، انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 041 590 239 اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک رکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب تک کسی کا سوال نہیں آ رہا ہے تو گزشتہ ہفتے کے آئے ہوئے سوالات جو واٹس ایپ پر آئے ہوئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا جواب دیا جائے، پھر جو بھائی سوال کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا بھی جواب دیا جائے گا۔ پہلا سوال، کیا اولیاء اللہ ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں جن کے نام پر مزارات چل رہے ہیں؟ سوال کرنے والے ہیں عالم رائن مہولی۔ جواباً عرض ہے کہ اولیاء اللہ مرنے کے بعد ہمارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، سورہ فاطر آیت نمبر 13، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، وہ کھجور کے بیج کے اوپر جو چھلکا رہتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی حقیقت بیان کیا ہے جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، تو ان غیر کے بارے میں کہا ہے
वो चाहे वो औलिया हो, चाहे अम्बिया हो, चाहे जो भी हों, उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मा यमलिकून मिन क़ितमीर। क़ितमीर कहते हैं खजूर का जो बीज होता है और उसके ऊपर जो छिलका उजला होता है, उस छिलके की क्या हकीकत है? कुछ नहीं है। उसी छिलके को क़ितमीर कहते हैं। तो उस क़ितमीर छिलके के उस छिलके के बराबर भी उसके पास कोई ताकत नहीं है। निज फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि जिन जिन को तुम लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हो, जिन औलिया अल्लाह को, जिन अम्बिया कराम को, जिन बुतों को, जिन चीज़ों को भी तुम लोग पुकारते हो अल्लाह के अलावा, ये तो तुम्हारे ही तरह अल्लाह के बंदे हैं। इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारे ही तरह अल्लाह के बंदे हैं। फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम उनको पुकारो और उनको पुकारो। उनको चाहिए कि तुमको वो जवाब दें, उनको चाहिए कि वो तुमको जवाब दे, जो चीज़ मांगो वो दें, अगर सच्चे हैं वो लोग तो। सूरह आराफ आयत नंबर 194, सूरह आराफ आयत नंबर 194 में अल्लाह तबारक व तआला की ये फरमान मौजूद है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने खुलेआम बयान किया कि जिन औलिया किराम को तुम लोग पुकारते हो वो तुम्हारे ही तरह अल्लाह के बंदे हैं। उनके अंदर अल्लाह की सिफात देने की, लेने की, मारने की, जिलाने की वो सिफात नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे तरह अल्लाह के एक बंदे हैं जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, और जब इंतकाल कर गए तो अल्लाह की रहमत के हमेशा हर वक्त मुहताज रहते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तब अपने ही तरफ बंदों को पुकारना ये कहाँ की अक्लमंदी और कहाँ की ये जो है शऊरी है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसे लोगों को पुकारना, ऐसे लोगों को मदद के लिए पुकारना या और भी चीज़ों के लिए ये क़तअन जायज़ नहीं है, बिल्कुल शिरक है, खुलेआम शिरक है। तीसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लहू दावतुल हक, अल्लाह ही के लिए सच्ची पुकार है, अल्लाह ही के लिए सच्चाई की दावत है। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशै, और जो लोग अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को पुकारते हैं वो कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। ला यस्तजीबून लहुम बिशै, कुछ भी जवाब नहीं दे सकते, कुछ भी बात कबूल नहीं कर सकते हैं। और ऐसे लोगों की मिसाल क्या है? इल्ला कबासत कफ़ैहि इलल मा, कि वो आदमी जो कुआं के पास अपना हाथ फैलाए और कुआं से कहे कि मेरे पास पानी चले आओ, तो लियब्लुग़, पानी आ जाओ उसके मुंह तक, वमा हुवा बिबालिग़ी, वो पानी उसके मुंह तक आ ही नहीं सकता है। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, और काफिर लोगों की दुआ जो है, पुकार, ये गुमराही में है। मेरे भाइयों दोस्तों देखिए, हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, फरमाइए। हाँ, लंबा चौड़ा है तो बयान कीजिए। हाँ, हम्म 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 हाँ, हम्म 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 और भी कुछ, और भी कुछ, कहिए। माशाअल्लाह, हाँ, हम्म
یعنی غیر لوگ. اب برموزہ کس کو کہتے ہیں مجھ کو تو معلوم نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ تھے سبیلا سے مطلوب صاحب کے ابا. ان کا کہنا ہے کہ میں 11-12 سال سے FM پروگرام سن رہا ہوں. ہم لوگوں کا یہ پروگرام تقریباً 11 سال چلا تھا. بیچ میں 6-7 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے بند ہو گیا اور پھر رمضان المبارک سے 1 رمضان سے یہ پروگرام دوبارہ چالو کیا گیا ہے. تو یہ بار بار سنتے ہیں. لیکن ان کے سوال کے پاس آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ جواب دے دوں. تھوڑا سا اور وقت لگے گا تو میں انشاءاللہ مطلوب صاحب کے ابا کے سوال کے جواب کے لیے آؤں گا انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید میں ان سارے آیات سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا یہ قطعاً جائز نہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں اس طرح کی آیات بہت زیادہ ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ اولیاء اللہ مرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، بلکہ ہم زندہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اچھا، سائل نے جو کہا ہے کہ مزارات چل رہے ہیں، تو واقعی ان سائل کا یہ کلام بالکل صحیح ہے. حقیقت میں یہ سارے مزارات کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور شرک و خرافات کے مراکز ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین. اچھا، مطلوب صاحب کا جو سوال ہے وہ یہ کہ میرے پاس 10 کٹھا زمین ہے، میرے پاس بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 4 بہویں ہیں، اور جو سرکار جو 2000 کا مہینہ پیسہ دے رہی ہے وہ پیسہ ہمیں لینا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، جبکہ ہم محتاج نہیں ہے. وہ محتاج غریبوں کے لیے دیتے ہیں وہ. تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جیشٹ ناگرک کو دیتے ہیں. سرکار جو دیتی ہے وہ جیشٹ ناگرک یعنی بڑی جو ہمارے ملک نیپال میں 72 سال سے اوپر کے ہیں وہ گئے ہیں، چاہے وہ دھنی ہو یا چاہے غریب ہو، وہ جیشٹ ناگرک کہلاتے ہیں، محترم شخصیت. تو ان کے عمر کا تقاضا دیکھتے ہوئے سرکار نے 2000 مہینہ لاگو کیا ہے. تو میرے خیال سے اس کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی قباحت. اگر آپ کا دل گوارا نہیں کرتا ہے تو نہ لیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لے لیں اور اس کو کسی غریب غربا جو ہیں آپ کے سائڈ میں اس کو دے دیں یا کسی مدرسہ میں دے دیں، دان کر دیں. تو سرکار کے بس کیوں چھوڑیں گے آپ؟ نہیں چھوڑیے، بلکہ اس کو لے کر کے مدرسہ میں دان کر دیں. بہت سارے مدارس ہیں جہاں غریب یتیم بچے پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی لڑکی کا مدرسہ، یہاں بھی کچھ یتیم بچیاں ہیں. تو آپ اگر چاہتے ہیں تو وہ لے کر کے یہاں دے دیں، کسی بھی جگہ آپ دے سکتے ہیں. اور سرکار کے پاس چھوڑیں گے تو کرمچاری لوگ کھا لیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لے کر کسی مستحق کو دے دیں اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو. اللہ عالم بالصواب. دوسرا سوال یہ ہے، ہیلو ہاں کیا سوال ہے آپ کا؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کون؟ تو آپ بند کر لیجئے نا، موبائل بند کر لیجئے، ریڈیو میں سنیے. ماشاءاللہ اتنا شغف اور اتنی محبت ہے ان کو کہ موبائل بھی آن اور ریڈیو بھی آن کر کے سن رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہاں ان کا دوسرا سوال ہے کہ اہل بدعت ہم کو سلام کرتے ہیں تو کیا ہم ان کا جواب دیں یا نہ دیں؟ تو اگر وہ سلام کر رہے ہیں تو آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں. بہت سارے علماء جو ہے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا جواب دیا جائے، غیروں کے حکم میں ہے تو وعلیکم کہہ دیں یا وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور جوڑ دیں کہ اللہ تمہیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے. تو اس طرح سے کہنے میں میرے خیال سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان کے سوال کے جواب، سلام کے جواب دینے سے بچنا چاہیے، پہل کرنے سے بچنا چاہیے. یہ اہل بدعت کا احترام ہمارے اوپر جو ہے کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کو ہم جو ہے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں کہ آپ صحیح سلامت رہیں اور مزید بدعت و خرافات میں آگے بڑھیں. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اگر فتنے اور خدشہ کا خوف ہو تو آپ وعلیکم کہہ سکتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، دوسرا جو سوال ہے
جو واٹس ایپ پر آیا ہوا ہے، جب تک کسی بھائی کا نہیں آ رہا ہے سوال، تو جو سوال آیا ہوا ہے وہ اس کا جواب میں دینا پسند کروں گا۔ کیا عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جماعت سے پڑھ سکتی ہے اور عیدگاہ میں بھی جا سکتی ہے؟ کیا عورتیں مسجد میں یعنی با جماعت نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، عورتیں مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر 440۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین صف اگلی صف ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری والی پچھلی ہے اور سب سے بری صف پہلی والی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا، یہ حدیث کب ہے؟ جبکہ عورت اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھے، ایک مسجد میں ایک جگہ نماز پڑھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، تبھی تو اس حدیث کا کوئی فائدہ ہے، نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں البتہ اگر تنہا نماز پڑھ رہی ہیں عورتیں تو اس وقت سب سے اچھی صف عورتوں کے لیے پہلی صف ہوگی اور سب سے بری بعد والی ہوگی، جیسا کہ مرد کے لیے۔ لیکن اگر مرد کے ساتھ نماز پڑھے تو چاہیے کہ آخری صف میں عورتیں رہے، مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بیوی تھی جس کا نام عاتقہ تھا، تو وہ صبح اور عشاء کی نماز مسجد نبوی میں جا کر کے جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی۔ فقیل لها، تو ان سے کسی نے کہا لم تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلک ویغار، کہ تم کیوں نکلتی ہو نماز کے لیے جبکہ تو جانتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور عمر کو غیرت ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کیوں جا رہی ہے مسجد میں، کیوں جا رہی ہے؟ قالت وما يمنعه ان ينهاني، تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کو کسی چیز نے روکا کہ مجھے منع کر دے۔ تو جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا کہ یمنعه قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو منع کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول۔ کون سا قول؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ اللہ کی لونڈیوں کو یعنی عورتوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 900 اور مسلم شریف حدیث نمبر 442۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عورتیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تیسری دلیل ابن عمر صلی اللہ تعالی عنہ ہی کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد باللیل، کہ عورتوں کو رات میں مسجدوں کی طرف نکلنے سے مت روکو۔ دیکھیے رات میں، لا تمنعوا النساء، عورتوں کو مسجدوں کی طرف رات میں نکلنے سے نہ روکو۔ فقال ابن لعبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر کے ایک لڑکا نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، کہ ہم عورتوں کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ نکلے مسجد کے لیے اور ان کو ہم جو ہے فتنہ فساد کے لیے آگے نہیں بڑھائیں گے، فتنہ فساد ہے اس میں، دغلن فتنہ فساد ہے۔ قال فزبرہ ابن عمر، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈانٹا اس بچے کو اور کہا کہ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا ندعهن، کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو نہیں جانے دیں گے مسجدوں میں، نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 442۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، بہت ساری دلیل ہے اس کی۔ عورتوں کو مسجد میں جانے کے لیے علماء کرام نے کچھ شروط رکھی ہے، وہ شروط میں چاہتا ہوں بیان کر دوں۔ پہلی شرط ان تؤمن الفتنہ بہا وعلیہا، کہ فتنہ فساد سے محفوظ ہو،
محفوظ ہو، یعنی اس کا شوہر یا اس کے گھر والے مامون ہو جائے کہ یہ فتنہ میں نہیں پڑنے والی ہے، جیسے قریب ہے مسجد، 2 قدم کی دوری پر ہے یا اور بھی ہے، تو فتنے سے حفاظت ہو، محفوظ رہے، مامون رہے۔ دوسری شرط کہ اس کے مسجد میں جانے سے کوئی محظور شرعی نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تب جو ہے اگر شرعی عذر پایا جاتا ہے تو جانا جائز نہیں، صحیح نہیں ہے، اور اگر اس پر کوئی شرعی عذر نہیں ہو رہا ہے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ لا تزاحم الرجال فی الطریق ولا فی الجامع، مسجد میں اور آتے جاتے ہوئے راستے میں مردوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو، بھیڑ بھاڑ نہ کرے مردوں کے ساتھ، جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط ان تخرج طفلہ، کہ وہ نکلے بغیر خوشبو لگائے ہوئے، بغیر خوشبو لگائے ہوئے۔ پانچویں شرط ہے کہ ان تخرج متحجب غیر متبرج بزینہ، کہ وہ با پردہ نکلے، اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے نہ نکلے بلکہ با پردہ نکلے۔ چھٹی شرط ہے کہ مسجد میں عورتوں کے لیے خاص دروازہ ہو اور جس سے وہ نکل سکے، داخل ہو سکے اور نکل سکے اطمینان سے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ دروازے ہوتے تھے جو خاص ہوتے تھے مسجدوں کے لیے۔ اور یہاں یہ کہ عورتوں کے لیے بھی خاص جگہ ہونی چاہیے، تو یہ بہتر ہے، خاص جگہ ہونی چاہیے، جیسے پردہ کا انتظام ہو، کپڑے ہی سے کیوں نہ ہو، یہ سب سسٹم۔ ساتویں شرط ہے کہ عورتوں کی صفیں مردوں کے پیچھے لگے، عورتوں کی صف مردوں کے پیچھے لگے۔ آٹھویں شرط ہے کہ سب سے بہتر صف عورتوں کی اس کی آخری صف میں لگنے کی زیادہ کوشش کرے۔ نویں شرط ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے عورت، تو اگر اس وقت مرد یعنی امام کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو مرد لوگ سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں سبحان اللہ نہیں کہیں گی، بلکہ وہ عورتیں تالی بجائے گی ایسے یا ایسے مارے گی، متنبہ کرے گی کہ ہاں تم نے یہ غلطی کی ہے، 1 رکعت زیادہ پڑھا دیا یا 1 رکعت کم پڑھا دیا، تو اس طرح سے جو ہے تنبیہ کر سکتی ہے۔ 10ویں شرط ہے کہ عورتیں مسجد سے مرد سے پہلے نکلے، مسجد سے نکلتے وقت جو ہے مردوں سے پہلے نکل جائیں، اور مرد لوگ انتظار کرے بیٹھ کے یہاں تک کہ وہ لوگ نکل جائیں، وہ عورتیں نکل جائیں۔ تو اگر ان شروط کو مد نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد میں جانا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بہتر ہے پردے کے اعتبار سے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کے ہی، گھر میں ہی رہ کر کے نماز پڑھے، جس کے لیے ایک حدیث آئی ہے ابو داؤد کے اندر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء کرام نے وبیوتہن خیر لہن کے اضافے کو ضعیف قرار دیا ہے، علی کل حال عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، لیکن جو عورت اگر مسجد میں انتظام ہے ساری چیزوں کا، اور جو عورت مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو ان کو شوہر کو روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، ان شروط کے ساتھ جو شرطیں میں نے بیان کی۔ اللہ اعلم بالصواب۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا سے سماعت فرما رہے ہیں، اور 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا نمبر ہے 041 590 239 041 590 239، اس پر آپ کال کر کے ہم سے آپ جڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ایک سوال آیا واٹس ایپ پہ کہ سود یا بیاج کے پیسے سے کوئی رفاہی کام کر سکتے ہیں یا نہیں، کوئی رفاہی کام کر سکتے ہیں یا نہیں، یا دینی کام، عین الحق سنسری۔ دیکھیے، اس ضمن میں ایک فتویٰ میں چاہتا ہوں پیش کروں آپ لوگوں کے سامنے، جو مسلم قیدیوں یا غیر مسلم قیدیوں کو چھڑانے کی بات کہی گئی ہے، جس کا جواب
فضیلت الشیخ دکتور فضل الرحمان المدنی نے پیش کیا ہے، اس کا جواب میں چاہتا ہوں کہ وہ جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ اس سے جو ہے بصیرت پر ہو جائیں۔ ان کا سوال تھا کہ کیا مسلم قیدیوں کو چھڑانے کے لیے سودی رقم کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ سوال لمبا ہے، جو ان کی کتاب میں ہے کہ البر فاؤنڈیشن ممبئی ایک سوشل اور رفاہی ادارہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ممبئی اور اس کے اطراف کے کئی جیلوں میں مسلم و غیر مسلم قیدیوں کی رہائی کا کام کرتا ہے۔ الحمدللہ مذکورہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اب تک 14 سے 140 سے زائد قیدیوں کی رہائی کروائی جا چکی ہے۔ ان میں ایسے مسلم و غیر مسلم قیدی شامل ہیں جو مجرمانہ ریکارڈ نہیں رکھتے یا جرم کے عادی نہیں ہوتے، مگر کسی چھوٹے موٹے کیس میں پھنس جاتے ہیں، مجبوری اور غربت کے سبب بیل یعنی ضمانت کا پیسہ جمع نہیں کروا سکتے یا وکیل کی فیس جمع کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، جس کے سبب کافی دنوں تک جیل میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے غریب اہل و عیال کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادارہ ابھی تک ایسے غیر مسلم قیدیوں کو سود انٹرسٹ کی رقم سے رہائی کرواتا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جو اصلاً جرم کے عادی نہیں ہوتے مگر کسی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، غربت و مجبوری کی وجہ سے جیل میں پھنسے ہوتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کیا ان کی رہائی کے لیے سود اور انٹرسٹ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی قیدی کی رہائی کروانے کا ایک مکمل پروسیس یعنی پرکریا ہوتا ہے، جس میں مسلم و غیر مسلم وکلاء و عملہ کام کرتا ہے۔ آفس کا خرچ، ان کی فیس، تنخواہ اور دیگر اخراجات کو سود کی رقم سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ براہ کرم ان سوالات کا کتاب و سنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں تاکہ بہتر طریقے سے وسیع پیمانے پر یہ کام کیا جا سکے۔ اللہ ہم سب کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شیخ صاحب نے جواب دیا ہے کہ سود اصلاً حرام اور موجب لعنت عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1598۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس معاملے کے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں، یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ الربا 73 بابا، کہ سود جو ہے یہ 73 دروازہ ہے، اس کے اندر 73 دروازے ہیں، 73 دروازے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے سنن میں، اور زوائد میں کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، اور زیادہ کیا ہے مستدرک حاکم نے کہ رجل امہ، کہ سود تو 73 باب ہیں، دروازے ہیں، لیکن ان میں سب سے آسان دروازہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ، زناکاری کرے۔ اس کی سند شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ تو کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ اس واسطے اصلاً سود لینا اور دینا حرام ہے، لیکن مضطر یعنی جو نہایت ہی ضرورت میں ہے اور مجبور کے لیے جس طرح مردار کا بقدر ضرورت گوشت کھانا حلال ہے، اسی طرح سے اس کا بھی استعمال کرنا حلال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی قولہ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، کہ تمہارے اوپر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن جو لوگ بھوک سے پریشان حال ہو جائے اور اس کا مقصد گناہ حاصل کرنا نہ ہو تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مضطر کے لیے، جو مجبور ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقدر ضرورت جائز قرار دیا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا نہ ہو، مجبور ہو، حد سے زیادہ بڑھنے والا نہیں، پیٹ پالنے والا نہیں ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔
एक और जगह फरमाया फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फइन्न रब्बक गफूरुर रहीम, फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते के न तो तालिब लज्जत हो और न तजावुज करने वाला, तो वाकई आपका रब गफूरुर रहीम है। एक हदीस भी सुन लें इसके बारे में। जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हर्रा में यानी मदीना के करीब एक गांव, एक इलाका था मसाफात में, एक आदमी उतरा, उसके साथ उसके अहलो आयाल भी थे। एक आदमी ने उससे कहा कि मेरी ऊँटनी गायब हो गई है, अगर तुम उसको देखो तो पकड़ लेना। उस आदमी ने ऊँटनी को पा लिया लेकिन मालिक को नहीं पाया। फिर वो ऊँटनी बीमार पड़ गई, उसकी बीवी ने कहा कि इसे ज़बह कर दो, लेकिन उसने ज़बह न किया और ऊँटनी मर गई। तो उसकी बीवी ने कहा कि इसके चमड़े को निकालो, हम उसकी चर्बी और गोश्त को निकालें और खाएंगे। उसके शौहर ने कहा पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लूँ। उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लिए काफ़ी हो? तो उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तब तो तुम लोग उसको खा लो। रावी कहते हैं कि जब उस ऊँटनी का मालिक आया तो उस आदमी ने उसको पूरे वाक़े की खबर दी। तो उसने कहा कि तुमने उसे ज़बह क्यों नहीं किया? उसने कहा आपसे शर्म की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। यह हदीस कहाँ मिलेगी आपको? सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 3816। शेख अलबानी ने इसकी सनद को हसन करार दिया है। इन दलाइल की बिना पर एक फ़िक़ही कायदा भी है कि अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, ज़रूरतें और मजबूरियाँ ममनू और हराम चीज़ को भी मुबाह यानी जायज़ करार दे देती हैं। इस वास्ते जिन मजबूर कैदी मुसलमानों का तज़किरा आपने फतवा में किया है, उनकी रिहाई के लिए अगर जायज़ पैसों जैसे ज़कात, सदक़ात और चंदे वगैरह से इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो उनकी जेलों से रिहाई के लिए सूद की रकम इस्तेमाल कर सकते हैं और सूद की रकम ओकला को भी दे सकते हैं, और जो लोग उसके लिए भाग दौड़ करते हैं उनका किराया और बदरजा मजबूरी तनख्वाह वगैरह भी दे सकते हैं। मगर जहाँ तक हो सके सूद की रकम के इस्तेमाल से बचें और इज़्तिरार की हालत में ही उसका इस्तेमाल करें। देखिए ये दक्तूर फजलुर रहमान मदनी की किताब निअमतुल मन्नान मजमुआ फतावा फजीलतुद दक्तूर फजलुर रहमान जिल्द सोम सफ़ा 463 से लेकर 466 तक। मेरे मोहतरम साथियों, खुलासा ये कि अगर रिफाही काम करने के लिए जायज़ वसाइल न हों, जायज़ माल के वसाइल न हो, जैसे ज़कात, सदक़ात, अतियात, चंदे वगैरह न हों, तो सूद के पैसे रिफाही काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आम लोगों के लिए पुल बनाना, टॉयलेट का करना, गरीब गरबा को दे देना, किसी गरीब की शादी करवा देना, तो इन चीज़ों में सूद का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात, कोई मुश्किल की बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे मोहतरम साथियों, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, 2 सवालात और हैं और आप सुनने वालों से गुजारिश है, इस बार फेसबुक वाले भी लग रहा सोए हुए हैं, एक भी सवाल नहीं आया फेसबुक पर। मैं चाहता हूं कि फेसबुक वाले सवालात लिखें। टाइम मेरे पास 6-7-8 मिनट बाकी रह गए बस। एक और सवाल आया है कि नया साल मनाने का क्या हुक्म है? नया साल मनाने का क्या हुक्म है और उस दिन पिकनिक करना कैसा है? शकील रैन दोहा कतर। जवाबन अर्ज है कि नया साल मनाना हराम है। नया साल मनाना ये बिल्कुल हराम है, चूँकि इसमें यहूदो नसारा की मुशाबहत है, यहूदो नसारा के तरह काम करना है। और हदीस में आया है अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। ये गैरों का करतूत है, गैरों का ये अमल है। नसारा इसमें ज़्यादा आगे हैं और उनके देखा देखी यहूद भी करते हैं, उनके देखा देखी हिंदुस्तान में जो और नेपाल में भी ये सब काम हो रहा है। तो इन चीज़ों से बचना वाजिब है और ये पिकनिक मनाना उस दिन और उस दिन जो है सब काम करना बिल्कुल हराम है, कतअन जायज़ नहीं है। हैरत की बात है कि नया साल कैसे कहा जाए इसको? ये तो जिंदगी के एक साल तो बीत गया,
1 साल आपकी जिंदगी से खत्म हो गया और फिर भी कह रहे हैं कि नया साल नया साल। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। दिन भी वही, रात भी वही, सारा कुछ वही है, सिर्फ हंद से बदलते हैं, आदत बदलता है। 2020 था तो 20 को 21 कर दिया गया, लेकिन जुल्म वही है, जालिम वही है, बुराई वही है, सारा कुछ वही है। फिर भी लोग साल मुबारक कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी न्यू ईयर्स करते करते कहाँ तक होगा अल्लाह ही को पता है। कल कितने लाखों लाख करोड़ों पैसे दारू में, शराबखोरी में और इधर उधर बकवास में, डीजे में लोगों ने बर्बाद कर दिया। अगर वो पैसे किसी गरीब के काम आते, बहुत सारी बच्चियां जवान हो गई और जो है शादी नहीं हो सकी है पैसे को लेकर के, जहेज को लेकर के, तो उन लोगों के जो है शादी भी की जा सकती है अगर इस तरह से उसूल किया जाए तो। लेकिन कौन इस चीज की तरफ ध्यान देता है और किसको फिक्र है इस चीज की। हैरत की बात यह है कि आज से 10-15 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है, और खास के हमारे मुल्क नेपाल में कोई जानता ही नहीं था। मुल्क नेपाल में तो 1 बैसाख मनाया जाता, जिसको हिंदू लोग जूर शीतल कहते हैं। वो एक पर्व की तरह उसको मनाते थे। उस दिन अच्छा अच्छा खाना, तड़वा बघड़वा करना, खाना खाना था, और बूढ़े लोग छोटे बच्चों के सर पर पानी रखते थे। तो ये एक परंपरा था, ये एक संस्कृति थी। उसको भी अब लोगों ने छोड़ दिया और ये नया साल अंग्रेजों की देखा देखी और अमेरिका यूरोप के देखा देखी, अब सारे लोग इसी में पिल गए हैं। अल्लाहुल मुस्तान। हमारी संस्कृति, हमारी एक पहचान थी, उसको लोग भूल करके गैरों के चक्कर में पड़ गए हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा करना कतन जायज नहीं है, ये बिल्कुल हराम है, इससे आदमी को दूर रहना चाहिए। आखिरी सवाल जो व्हाट्सएप पर आया हुआ है, मुसीबत के वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला उस मुसीबत को दूर फरमा दे। शकील रैन दोहा कतर। जवाबन अर्ज है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल मुमिन अल कवी खैरुन व हब्बु इलल्लाह मिनल मुमिन अज़-ज़ईफ व फी कुल्लिन खैर, कि ताकतवर मुसलमान ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा महबूब है अल्लाह के नजदीक कमजोर मुसलमान से, और हर दोनों ही में भलाई है, दोनों ही में भलाई है। इहरिस अला मा यनफ़उका वस्तईन बिल्लाह, जो तुमको फायदा पहुंचाए उस पर तुम कोशिश करो, उसके लिए लालच रखो अपने दिल में, और अल्लाह से मदद मांगो। वला ताजिज़, और कमजोर नहीं हो जाओ। वइन असाबक शैउन, और अगर तुमको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, फला तकुल लौ अन्नी फ़अल्तु काना कज़ा व कज़ा, अगर मैं ऐसा करता तो ये नहीं होता, अगर मैं वहां जाता तो ये नहीं होता। ये अगर मगर मैं नहीं करो, इसलिए कि वलाकिन कुल क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, कि ये अल्लाह ने लिखा था, ये अल्लाह की तकदीर है, क़ज़ा क़दर है, और अल्लाह जो चाहता है करता है। इसलिए कि अगर मगर जो है ये शैतान के अमल को खोल देता है। शक शुबह, अल्लाह की ज़ात से बदगुमानी, ये सारी चीज़ें मुसलमान के दिल में आ जाती हैं। दूसरी हदीस उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए कि मा मिन अब्दिन तुसीबुहु मुसीबतुन, कोई भी बंदा जिसको कोई मुसीबत आए, फयक़ूल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, मुसीबत आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, और क्या कहे? अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिनहा, क्या अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा और इससे बेहतर हमें अता कर। इल्ला अजरहुल्लाहु ताला फी मुसीबतिही व अखलफ लहु खैरम मिनहा, मगर अल्लाह तबारक तआला उसकी इस मुसीबत से बेहतर अजर, इस मुसीबत में बेहतर अजर देगा और उससे बेहतर अता करेगा। कालत, कहते उम्मे सलमा, फलम्मा तुउफ़्फ़िय अबू सलमा, जब अबू सलमा जो है वफात पा गए, ये जंग उहुद में शहीद हो गए थे, कुल तो कमा अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने उसी तरह से कहा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया था। फ़अख़लफ़ अल्लाहु ली खैरम मिन्हु,
تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا کیا، اور وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بعد میں شادی کر لیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، جب کوئی مصیبت آئے تو زیادہ سے زیادہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بکثرت استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ ان ساری دعاؤں سے، ان ساری باتوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی مصیبت دور کر دے گا۔ اور مصیبت دور کرنے کے لیے جو ہے دعائیں بھی کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، تو ان سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں میرے بھائیو دوستو۔ لیکن مصیبت کے وقت واویلا کرنا، اللہ کی شکایت بندوں سے کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صرف میرے ہی اوپر یہ مصیبت آتی ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف ہم ہی اوپر مصیبت ڈالتے ہیں، فلاں دندنا رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کو کیا پتا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہو؟ یہ جو مصیبت آئی ہے ممکن ہے کہ آپ کے لیے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ بھلائی رکھا ہو۔ ہاں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ کی ذات سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے دعاؤں کی کثرت، استغفار کی کثرت اور ذکر و اذکار مصیبت کے وقت میں کرنا چاہیے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب کوئی سوال بھی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے میں اب آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سلامت رکھے، اور جو بھی مصیبتیں ہم اس دنیا میں ابھی رائج ہیں، اللہ ان مصیبتوں سے ہم لوگوں کو بچائے رکھے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔